اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، اور آپ علیہ السلام کی وساطت سے اور قرآن کریم چونکہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اس وجہ سے قرآن کریم کی وساطت سے جو اللہ نے ہم سب کو حکم دیا وہ یہ کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی پلیتی سے، ناپاکی سے، گندگی سے دور رہیں۔ کپڑوں کا پاک رکھنا یعنی ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی پلیتی سے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ نماز کے لیے شرط ہے، جسم پاک ہے، کپڑا پاک نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا پاک ہے، جسم پاک نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، نیچے جس جگہ پر کھڑے ہو وہ جگہ پاک نہیں تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا، صاف ہونا اور ستھرا ہونا، مطلب کہ پاکیزگی کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے بالکل ستھرائی ہو تینوں چیزوں میں، تو تب جا کر نماز جو ہے وہ ہوگی۔ وہ ایک پٹھان تھا، لطیفہ، پٹھانوں پہ بھی بڑے بڑے عجیب و غریب لطیفے بڑے ہوئے ہیں، ہوتے تو یہ جھوٹے ہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے بسا اوقات یہ بڑا کام دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ پلید جگہ پہ، روڑی پہ نماز نہیں ہوتی۔ پٹھان نے کہا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دیکھو ہم پڑھ کے دکھاتا ہوں، اللہ اکبر 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتا ہے دیکھو نماز تو میں نے پڑھ دی ہے۔ بھائی اس کی اصلیت کو تو پہچانو کہ نماز نہیں ہوتی، پڑھ تو تم نے لی لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو قبول نہیں ہوگی نا۔ وہ دماغ بس جب کسی کا جہاں پر بھی، وہ لازمی نہیں کہ صرف پٹھانوں کا ہو، پنجابیوں کا بھی دماغ معاف ہو سکتا ہے، سندھیوں کا بھی ہو سکتا ہے، بلوچیوں کا بھی ہو سکتا ہے، انگریزوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ انگریزوں کا تو خیر ہے ہی مکمل طور پہ معاف کا، جو اسلام سے بالکل دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اللہ نے تالے لگائے ہوئے ہیں۔ قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں، اللہ نے کہا لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے تم پر، اس وجہ سے تمہیں دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو دین کی بات سمجھنے کے لیے دماغ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ ملعون بندے کو اللہ کا دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا قلوبنا غلف، اللہ پاک نے فرمایا نہیں تمہارے دل غلافوں میں بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اس لیے دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو دین کی بات کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان ایمان والا ہو، اس کی فطرت سلیمہ مکمل طور پر تباہ نہ ہو چکی ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ چنگیاڑی باقی ہو فطرت سلیمہ والی، تو پھر کہیں نہ کہیں وہ جا کر اس کو اور شعلہ ملے گا، وہ جوش مارے گی اور ایمان قبول کر لے گا وہ بندہ۔